السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض کے لیے دن کا آغاز کتنا اہم ہے؟ صبح کا پہلا کھانا یعنی ناشتہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ شوگر دن بھر قابو میں رہے گا یا بار بار اچھلے گا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں عام طور پر دن کا آغاز چائے اور پراٹھے سے کیا جاتا ہے، جو فوراً شوگر بڑھا دیتا ہے اور جسم پر بوجھ ڈالتا ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ سائنس نے ہمیں ایسی غذائیں بتا دی ہیں جو نہ صرف شوگر کو کنٹرول رکھتی ہیں بلکہ دن بھر کے لیے توانائی بھی دیتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایک کر کے 11 بہترین غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا، ان کے سائنسی حقائق کے ساتھ یہ بھی کہ ان کا استعمال کب اور کیسے کرنا ہے، اور آخر میں ایک مکمل ٹیبل دوں گا جس میں ان کی محفوظ مقدار اور گلائسمک لوڈ درج ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، پانی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی جسم کو سب سے زیادہ ضرورت ہائیڈریشن کی ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ بستر سے اٹھیں، 1 یا 2 گلاس نیم گرم پانی ضرور پئیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق پانی میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، جسم سے ٹاکسنز نکالتا ہے اور گلوکوز کے ٹرانسپورٹ کو آسان بناتا ہے، یعنی یہ دن کا سب سے بہترین آغاز ہے۔ نمبر 2، اوٹس۔ اوٹس میں بیٹا گلوکن نامی فائبر پایا جاتا ہے جو آنتوں میں جا کر جیل کی شکل اختیار کرتا ہے اور کاربوہائیڈریٹس کے جذب ہونے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ اس طرح خون میں شوگر اچانک نہیں بڑھتی۔ ایک مشہور سائنسی جریدے امریکن جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کے مطابق اوٹس کا روزانہ استعمال HbA1c کو بہتر کرتا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے دودھ یا پانی میں بنا کر کھائیں اور اوپر سے چیا سیڈز چھڑک لیں۔ نمبر 3، انڈا۔ انڈا قدرتی طور پر پروٹین کا خزانہ ہے اور اس میں کاربوہائیڈریٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پروٹین کی خاصیت یہ ہے کہ یہ معدے کو دیر سے خالی کرتا ہے، جس سے شوگر لیول مستحکم رہتا ہے۔ کئی سائنسی سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ ناشتہ پروٹین سے شروع کرتے ہیں، ان میں دن بھر شوگر کے اتار چڑھاؤ کم ہوتے ہیں۔ چاہے ابلا ہوا انڈا کھائیں یا سبزیوں کے ساتھ آملیٹ، یہ ہر لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ نمبر 4، روٹی۔ اگر آپ سفید آٹے کی روٹی کھاتے ہیں تو جان لیجئے کہ اس کا گلائسمک انڈیکس بہت زیادہ ہے، یعنی 70 سے اوپر ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل گندم یا ملٹی گرین روٹی کھائیں تو اس کا گلائسمک انڈیکس تقریباً 55 سے 60 تک ہوتا ہے، اور اگر اس میں بیج شامل کر لیے جائیں تو یہ اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ فائبر ڈائجیشن کو سست کرتا ہے اور انسولین کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے ناشتہ میں ایک چھوٹی روٹی سبزی یا دال کے ساتھ ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، دال چنا یا ابلے ہوئے چنے۔ لیگیومز یعنی دالیں اور چنے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے سونے پر سہاگا ہیں۔ ان میں پروٹین اور فائبر دونوں ہوتے ہیں اور ان کا گلائسمک انڈیکس صرف 35 سے 40 تک ہوتا ہے۔ کینیڈا کی ایک سٹڈی کے مطابق روزانہ لیگیوم کھانے سے فاسٹنگ گلوکوز اور بلڈ پریشر دونوں کم ہوتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ابلا ہوا چنا چاٹ بنا کر ناشتہ یا مڈ مارننگ سنیکس میں کھا سکتے ہیں۔ نمبر 6، فلیکس سیڈ یا السی کے بیج۔ یہ ننھے بیج بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ ان میں لیگنینز، اومیگا 3 اور فائبر پایا جاتا ہے۔ ایک میٹا انالیسس کے مطابق فلیکس سیڈز نہ صرف HbA1c کو کم کرتے ہیں بلکہ فاسٹنگ گلوکوز کو بھی نمایاں طور پر بہتر بناتے ہیں۔ صبح کے وقت 1 چمچ پیسی ہوئی السی دہی یا اوٹس پر ڈال کر کھائیں، یہ دل اور شوگر دونوں کے لیے بہترین ہے۔ نمبر 7، چیا سیڈز۔ چیا سیڈز بھی ایک بہترین انتخاب ہے۔ یہ پانی جذب کر کے جیلیٹیشن نما جیل بنا لیتا ہے جو ڈائجیشن کو سست کر دیتا ہے۔ ان کا گلائسمک انڈیکس نہ ہونے کے برابر ہے۔ جرنل آف نیوٹریشن کے مطابق چیا سیڈز انسولین سینسٹیوٹی کو بہتر بناتے ہیں۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رات کو 1 چمچ پانی میں بھگو دیں اور صبح دہی یا دودھ کے ساتھ کھائیں۔ نمبر 8، گری دار میوے۔ تو آئیے اب بات کرتے ہیں گری دار میووں کی، خاص طور پر بادام اور اخروٹ کی۔
بادام مگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں اور اخروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے۔ ایک کلینکل ٹرائل میں یہ بات سامنے آئی کہ روزانہ 30 گرام بادام کھانے سے HbA1c میں نمایاں کمی آتی ہے۔ صبح کے وقت 5 سے 7 بادام یا 2 اخروٹ لینا بہترین ہے۔ اگر آپ انہیں رات کو بھگو کر کھائیں تو اور بھی ہلکے اور آسانی سے ہضم ہوتے ہیں۔ نمبر 9، دہی۔ دہی خاص طور پر لو فیٹ یوگرٹ گٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے کیونکہ اس میں پرو بایوٹکس ہوتے ہیں۔ جب آنتوں کا مائکروبیوم درست ہو تو گلوکوز میٹابولزم بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق پرو بایوٹکس انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں۔ آپ چاہیں تو دہی میں کھیرا یا بھنا ہوا زیرہ ڈال کر ناشتہ میں لے سکتے ہیں۔ نمبر 10، کافی۔ کافی کو بھی صبح کے وقت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کافی میں کلوروجینک ایسڈ اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو گلوکوز ایبزارپشن کو سست کرتے ہیں اور انسولین سینسٹیویٹی کو بڑھاتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ اعتدال میں کافی پیتے ہیں ان میں ٹائپ 2 ذیابیطس کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کافی ہمیشہ ناشتہ کے بعد پئیں، خالی پیٹ نہیں۔ ایک کپ بلیک کافی یا کم دودھ والی کافی بغیر چینی کے بہترین آپشن ہے۔ نمبر 11، پھل۔ اب یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہر پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے موزوں نہیں۔ زیادہ میٹھے پھل جیسے آم اور کیلا فوراً شوگر سپائک کرتے ہیں، لیکن کم گلائسمک انڈیکس والے پھل جیسے سیب، ناشپاتی اور امرود بہترین ہیں۔ سیب کا گلائسمک انڈیکس صرف 38 ہے، جو شوگر کنٹرول کے لیے بہترین ہے۔ ان پھلوں کو ناشتہ کے ساتھ یا مڈ مارننگ سنیکس میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اب آخر میں ان سب غذاؤں کی محفوظ مقدار اور گلائسمک لوڈ پر ایک نظر بھی ڈال لیتے ہیں۔ لیکن نظر ڈالنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ہیفے۔ اوٹس کی ایک پیالی یعنی تقریباً 30 سے 40 گرام کا گلائسمک لوڈ 7 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے۔ انڈا 1 یا 2 روزانہ محفوظ ہیں اور ان کا گلائسمک لوڈ تقریباً 0 ہے۔ ملٹی گرین روٹی کی ایک چھوٹی روٹی کا گلائسمک لوڈ 10 سے 12 کے درمیان ہوتا ہے۔ ابلا ہوا چنا آدھی پیالی کا گلائسمک لوڈ تقریباً 8 سے 10 کے درمیان ہوتا ہے۔ فلیکس سیڈز اور چیا سیڈ کا گلائسمک لوڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بادام 5 سے 7 یا 2 اخروٹ روزانہ بہترین ہیں۔ دہی 1 پیالی، کافی 1 کپ اور کم گلائسمک انڈیکس والے پھل جیسے سیب یا ناشپاتی ایک درمیانہ سائز روزانہ بہترین مقدار ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ 11 بہترین چیزیں جو اگر ذیابیطس کے مریض صبح کے وقت استعمال کریں تو نہ صرف شوگر قابو میں رہتی ہے بلکہ دن بھر توانائی بھی برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھیے، صحیح انتخاب ناشتے سے آپ کے دن کا معیار بدل سکتا ہے۔ اپنی صحت کو اہمیت دیجیے اور صبح کے وقت ان چھوٹی مگر سائنسی طور پر ثابت شدہ عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔